میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ پکارتے ہیں، یدعون اور تدعون کی بات چل رہی ہے کہ وہ پکارتے تھے. کن کو وہ پکارتے تھے؟ کون تھے جن کو وہ پکارتے تھے؟ یہ سورہ النساء اور آیت 117. وہاں سورہ احقاف کے اندر تھا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑا کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے. اب وہ اوروں کون ہیں جن کو وہ پکارتے تھے اور جن کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا، کہ وہ پکارتے ہیں محض عورتوں کو، یعنی لات، منات، عزا جو جننیوں کے نام پر بت تھے ان کو وہ پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ، وہی یدعون لفظ ہے، وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا، بس وہ تو محض شیطان کو ہی پکارتے ہیں. تو جن کو وہ پکارتے تھے وہ نہ نبی تھے، نہ ولی تھے، نہ وہ دنیا سے گئے ہوئے لوگ تھے، بلکہ وہ زندہ تھے. شیاطین جو تھے اور جننیاں وہ زندہ تھیں، ان کو وہ پکارتے تھے. اس پر اور سنیے سورہ الکہف کی آیت 50 سے لے کر 53 تک ایک پورا مضمون چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کے لیے حکم دیا گیا ملائکہ کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تم نے اس کو اپنا اولیاء اور اس کی اولاد کو اپنا اولیاء مددگار بنا لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم نے مددگار بنایا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا الشُّرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا کہ تم جن کو دنیا میں پکارا کرتے تھے اب ذرا ان کو پکارو اور ان کو بلاؤ کہ کیا وہ تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں. یہاں یہ بات پھر کلیئر ہو گئی سورہ کہف کے اندر کہ جن کو وہ پکارتے تھے وہ انبیاء، اولیاء، صالحین نہیں تھے، بلکہ وہ جن اور شیاطین تھے جن کو وہ پکارتے تھے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے سوا مسجدوں میں کسی کو مت پکارو. کیوں؟ یہ تو خدا کے دشمن ہیں. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، یہ تو جہنمی ہیں، ان کو مسجدوں کے اندر کیوں پکارا جائے؟ تو جن کو پکارنے سے جن کو وہ پکارتے تھے وہ یہ تھے شیاطین اور جنات تھے. اب سورہ اعراف کے اندر یہی تدعون اور یدعون کی بات کو سمجھیں کہ وہاں تھا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کون تھے. سورت یہ 195 اور 196 سورہ اعراف کی اور 197 اور 198 یہ ساری آیتوں کے اندر آپ دیکھیں گے تدو 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 یدو، وہ پکارتے تھے، وہ پکارتے ہیں، یہ سارا بیان آئے گا. لیکن بات کلیئر ہو جائے گی کہ وہ کن کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا، وہی تدعو کا لفظ آ گیا، ادعوا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ پکارتے ہیں، اللہ اکبر، جن کو وہ پکارتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، کیا ان کے پاؤں ایسی کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ نہ ان کی آنکھیں ہیں سننے والی نہیں ہیں، کان ہیں سننے والے نہیں ہیں، وہ پاؤں ہیں چلنے والے نہیں ہیں، ہاتھ ہیں مگر وہ پکڑنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، یہ ان کو پکارتے ہیں، ان سے کہو کہ ان کو پکاریں. ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، اور ان سے کہہ لیں کہ اپنا مکر پورا کر لیں، جو میرے خلاف تم نے کرنا ہے وہ کر لیں اور مجھے اس کی کوئی مہلت نہ دیں. اب یہاں پر وہ جو احقاف کی آیت میں تلاوت کر کے اور جن کی آیا ہوں کہ اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے تھے وہ ان کو پکارتے تھے جن کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں سب کچھ تھا، مگر وہ ان کو بروئے کار نہیں لا سکتے تھے. اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کر لیں کہ وہ کون تھے جن کو وہ پکارتے تھے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनी, वही जिनको ये पुकारते हैं, ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून, वो न तुम्हारी मदद कर सकते हैं न वो अपनी मदद कर सकते हैं, जिनको पुकारते हैं। व इन तदऊहुम इलल हुदा, अगर तुम उनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो ला यसमाऊ, वो नहीं सुनेंगे। और अगली निशानी बड़ी मज़ेदार है, किनको वो पुकारते थे? व तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून, वो तुम्हें देख तो रहे हैं मगर तुम उनको नजर नहीं आते, वो तुम्हें देख नहीं सकते। सुभान अल्लाह। अब वो क्या चीज़ है कि जो देखते हैं मगर हम उनको वो हमें देख नहीं सकते, वो क्या चीज़ हो सकती है? व तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसरून, उनकी आंखें खुली हुई हैं, खुली आंखें हमें तक रहे मगर हम उनको देख नहीं रहे, वो हमको देख नहीं रहे। और मुशरिक क्या करते हैं? वइन तदूहुम, वो उनको पुकारते हैं, वो उनको बुला रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है इनकी हालत तो ये है कि इनके पाँव हाथ आंखें हैं लेकिन उनमें कुछ ताकत नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते। और ये तुम्हें देखते हैं मगर देख नहीं सकते, उनके अंदर देखने की ताकत नहीं है। तो बताओ वो कौन हैं जिनकी ये कैफियतें हैं, जिनको वो बुलाते थे, निदा करते थे, उनके वो नारे लगाते थे मगर उनकी हालत ये थी। सूरह हज के अंदर 62 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये यदऊना और तदऊना का लफ्ज़ याद रखें, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्नमा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हक है, वही सच्चा है, और जिस चीज़ को अल्लाह के सिवा ये पुकारते हैं वो तो हैं ही बातिल, वो तो हैं ही झूठे, वो तो हैं ही जहन्नमी। अब यहाँ पर रुक कर मैं खुदा के लिए पूछता हूँ कि जितनी आयत मैंने आपके सामने अभी तक पढ़ी हैं जिनमें पुकारने का बयान कर दिया गया है वाज़े तौर पर कि वो गुमराह किन को पुकारते थे, क्या इनमें किसी नबी और वली का जिक्र आया, किसी साले का जिक्र आया? किन का जिक्र चल रहा है, किन को वो पुकार रहे थे? मालूम हुआ जिनका जिक्र इन आयात में आ गया है उनको पुकारना, निदा करना तो कुफ्र और शिरक है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अंबिया और औलिया और सालिहीन वो नहीं है, ये तो खुदा के महबूब और मकबूल हैं। इनका महज वास्ता इलाही समझकर, वो ज़रिया अल्लाह ताला की रहमत का ज़रिया समझकर इनको पुकारना दुरुस्त है। इनकी पुकारने की दलील आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से मैं अर्ज़ करता हूँ। यहाँ सिर्फ ये है कि जिनको वो पुकारते थे वो कोई और थे।